بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ کس مجاہد کے تاریخی الفاظ ہیں؟ جواب: شیر میسور ٹیپو سلطان کے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوبصورت تھے یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں انہیں ظاہری و باطنی کمالات کے ساتھ ساتھ عمدہ سیرت اور بہترین صورت سے بھی نوازا، چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مخلوق خدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام دونوں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ البتہ دونوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون تھے؟ تو جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حدیث مبارک ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا وہ خوبصورت اور بہترین آواز والا تھا، اور تمہارا نبی ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے اچھی آواز والا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان پر کیا الفاظ ہوتے تھے؟ جواب: مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انتہائی ادب و احترام کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام نامی اسم گرامی سے مخاطب نہیں فرماتے تھے، بلکہ وہ حضرات عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے تھے۔ البتہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف مواقع پر فرط شوق و محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہہ کر مخاطب کرنا بھی مذکور ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون سی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے؟ جواب: وہ کتاب قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا جانور ہے جو روزانہ کان صاف کرتا ہے؟ جواب: روزانہ کان صاف کرنے والا جانور زرافہ ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ اگر شوہر کے مالی حالات خراب ہوں تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر شوہر کے مالی حالات خراب ہوں تو عورت کو مرد کا ہاتھ بٹانا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور احساس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان پر مہربانی فرماتے ہیں۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا پھل ضائع نہیں کرتے۔ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس لیے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سوال: یہ بتائیں کہ قبر میں کون کون سے 3 سوال پوچھے جائیں گے؟ جواب: سوال نمبر 1 تیرا رب کون ہے؟ سوال نمبر 2 تیرا نبی کون ہے؟ سوال نمبر 3 تیرا دین کیا ہے؟ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لبوں سے سب سے پہلے کیا نکلا تھا؟ جواب: میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کون سا ملک ہے جو سال میں 2 مرتبہ یوم آزادی مناتا ہے؟ جواب: وہ ملک پاناما ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی سبزی کھانے میں پسند فرماتے تھے؟ جواب: آپ کھانے میں کدو پسند فرماتے تھے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن کون سے لوگ بندر کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: جھوٹی گواہی دینے والے۔
سوال یہ بتائیں کہ کتنے مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: 2 مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 1 بچوں کو ہنسانے کے لیے، نمبر 2 لڑے ہوئے اشخاص میں صلح کروانے کے لیے۔ سوال یہ بتائیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا نام اسد تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا پرندہ ہے جس کی وجہ سے پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی؟ جواب: ہدہد کی وجہ سے۔ سوال: حدیث کے مطابق مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ جواب: نماز کا فرق ہے۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے؟ جواب: وہ ملک ناروے ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو بروز قیامت گناہگار مسلمانوں کی شفاعت کریں گے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کس رشتے کو ایک دوسرے کے لباس کی مانند کہا گیا ہے؟ جواب: میاں بیوی کے رشتے کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو اولاد کا نہ ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اگر کسی عورت کو اولاد نہیں ہوتی تو اسے نفرت یا حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اولاد دے اور جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا قومی رقص کون سا ہے؟ جواب: پاکستان کا قومی رقص گنے کا رس ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 145 مرتبہ آیا ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال یہ بتائیں کہ دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کون سی ہے؟ جواب: برج الخلیفہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی ہیں یا سید؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ کے نام سے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور، طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کیا مراد ہے؟ جواب: تسبیح فاطمہ ایک مخصوص ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا کو تلقین کی تھی۔ تسبیح فاطمہ میں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ورد کیا جاتا ہے۔
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ تسبیح بتائی تھی۔ اس روایت سے فاطمہ دن بھر کا کام کرتی تھیں جو ان پر بہت دشوار گزرتا تھا، اور انہوں نے اپنی آسانی کے لیے اپنے والد سے درخواست کی کہ انہیں ایک باندی عنایت کی جائے تاکہ گھر کے کام کاج میں کچھ سہولت ہو۔ والد انہیں باندی کی بجائے یہ تسبیح عنایت فرمائی اور فرمایا کہ یہ تسبیح باندی سے کہیں زیادہ قیمتی اور بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بہت خوش ہوئیں، اور ہر فرض اور نفل نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کا ذکر کرنا مستحب ہے، اور خصوصاً نماز فجر کے بعد اس کا ذکر کرنا ثواب کا باعث ہے۔ سوال: ابن ملجم سے حق مہر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مانگنے والی عورت کا کیا نام تھا؟ جواب: اس عورت کا نام کتام تھا۔ سوال: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: خارجی گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال: غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب کس صحابی کو مقرر کیا تھا؟ جواب: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کیا تھا۔ سوال: یہ بتائیں کہ انسانوں کے علاوہ اور کون سی مخلوق ہے جس پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جواب: جنات پر لاگو ہوتے ہیں۔ سوال: چلے یہ بتائیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جو شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں؟ جواب: کتا اور گدھا۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جسے بڑے سے بڑا ڈاکو بھی نہیں لوٹ سکتا؟ جواب: علم کا خزانہ۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے؟ جواب: صبح دیر تک سونے والے انسان کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل وقاص کوئز کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔